لیکن میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں وارث بھائی کہ یہ جو الشکور ہے یہ 3 بار اس کی پیرنگ ہوئی ہے قرآن میں. 2 ناموں کی اکثر پیرنگ ہوتی ہے, لطیف الخبیر, علیم الحکیم, یہ دونوں کی پیرنگ ہو گئی 2 ناموں کی. پیرنگ کا بڑا ایک وہ پھر حکمت ہے. پیرنگ جب کرتے ہیں نا اللہ 2 ناموں کی, تو وہ بھی ایک مفسرین نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہوئی ہے اللہ کے ناموں کی جو پیرنگ ہے. تو یہ جو الشکور ہے اس کی جو پیرنگ ہوئی ہے جس نام کے ساتھ 3 بار قرآن میں, وہ ہے الغفور. الغفور جو ہے یہ غفرہ سے نکلا ہے. غفرہ کا مطلب ہے یعنی چھپا لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا, اتنا اپریشیٹو ہے کہ وہ ایک تو دیکھیں نا آپ نے کہا کہ نیک اعمال میں بھی تبدیل کر دے گا, پھر وہ جو گناہ ہے اس کو چھپا بھی لے گا. یعنی الغفور وہ ہے جو گناہ کو چھپا بھی لے گا اگر سنسیئر توبہ ہے, اگر اصلاح بھی کر رہے ہیں سنسیئر توبہ ہے. اور نہ صرف چھپا لے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی ڈال دے گا. لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. یعنی پیپل آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ عزت لینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, لیکن اللہ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا, اور آپ کے اس ایک آنسو کے نکلے گا جو آپ نے کہا نا, وہ جو ایک آنسو ہے وہ جہنم کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. وہ جو اکیلے میں نکل جائے, ریگریٹ میں نکل جائے, آہ میں نکل جائے کہ اللہ میری بس ہو گئی ہے میں کیا کروں, تو اللہ فوراً رپلائی کرتا ہے اور فوراً انسان کو کوئی نہ کوئی سائن دیتا ہے. دیکھیں وارث بھائی کئی لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ جنہوں نے توبہ کرنا چاہی, توبہ کی, تو اللہ نے سائنز ایسے ایسے انہیں دکھائے. کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے, کوئی پوسٹ آ جاتی ہے, وہ مسجد میں جاتے ہیں, سورہ کوئی ایسی پڑھی جا رہی ہوتی ہے, مطلب سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک. یہ کتنے لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ اللہ نے فوراً ان کو ایک سائن دیا, فوراً یعنی ان سے بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ میرے بندے کا ذرا دل بھی مضبوط ہو جائے, اسے پتہ لگ جائے کہ میں سن لی ہے اس کی آہ. اور دیکھیں پھر الغفور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ بھی ڈالتا ہے. تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ایک طرف اتنا غفور ہے, رحیم ہے, اور اتنا زیادہ الشکور ہے, اپریشیٹو ہے. تو ہم جب بدگمانی کریں اس کے بارے میں تو یہ بھی تو گناہ کے زمرے میں آ سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس میں علی بھائی یہ جو غفارہ ہے نا, چھپا لینے والا, جی, اس کے ضمن میں 2 چیزیں. ایک تو وہ دنیا میں ہمیں لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. ہمارے ماتھے کے اوپر جو سجدوں کا محراب ہے نا, اس کو تو وہ واضح کر دیتا ہے, لیکن جو رات کی تاریکیوں میں میں نے جو جرائم کیے ہوتے ہیں, کرائم کیے ہوتے ہیں, اللہ وہ لوگوں پہ واضح نہیں کرتا. پھر دنیا میں نہیں, پھر آخرت میں بھی. جس طرح ہم کسی اپنے دوست سے کہتے ہیں نا کہ علی بھائی ذرا پلیز سائڈ پہ ہو کے میری بات سنیے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر میں کئی اپنے بندوں کا پردے میں حساب کتاب چپٹا کر دے گا, ان کو لوگوں کے سامنے بھی نہیں لے کے آئے گا. بالکل. تیسری بات کہ آپ تصور کیجئے اس شخص کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ نے متعدد بار دعا کی ہے, بارش کی, لیکن میں بارش نہیں برساؤں گا کیونکہ آپ کی قوم میں ایک ایسا بدبخت شخص ہے کہ جو مسلسل میری نافرمانی میں ہے. جب تک وہ یہاں سے نکلے گا نہیں میں آپ کے یہاں بارش نہیں برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان اور بدبخت شخص ہے نا, وہ یہاں سے نکل جائے, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اپنی وجہ سے پوری قوم کو پیاس میں مبتلا نہ کریں. اب یہ انہوں نے اعلان کیا تو وہ جو شخص تھا اس نے دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ساری زندگی تو روٹیاں کھلاتا رہا ہے مجھے, سبحان اللہ, ساری زندگی تو من و سلوہ بھی کھلاتا رہا, اللہ بارش کو یعنی ہمارے سروں کے اوپر بادل کا سایہ بھی رکھا, ریگستان میں ہمارے لیے گل و گلزار کر دیے, اللہ آج میرا پردہ رکھ لیجیے, آپ کی مہربانی, میں نکلوں گا نا. اور بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ میرا اگر پردہ ہٹ گیا نا تو لوگ مجھے لان تان کریں گے. اب بھی اللہ سے نہیں ہے صلح, اپنی حیا آ رہی ہے, اپنی عزت کی پرواہ ہے. ابھی اتنی بات ہوئی تو بارش ہوئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں برساؤں گا. کہا کہ موسیٰ بس وہ صلح ہوگی. کہا کہ اللہ اس کا نام, کہا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو تب اس کا نام نہیں بتایا, اب تو میرا ولی ہو چکا, اب تو میرا دوست ہو چکا. نہیں, آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا رہا ہے اور آخرت میں بھی وہ چھپائے گا. تو یہ ہے ہمارا حال. اللہ اور آپ اس کی اصل میں نا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو نا سمجھا ہی نہیں ہے. اس کی محبت کا نا ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک شخص کے جس کے ہاں بڑا شدید تر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا
اور سامنے دیکھتا ہے کہ اس جو شہر میں تھا، جس علاقے میں تھا، اس کا حکمران جو کہ بڑا سخت مزاج تھا، لیکن سخت مزاج شریعت کے حوالے سے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور سامنے سے وہ جب نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور اس نے دعا کی کہ اللہ آج میں مارا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے اگر مجھے پکڑ لیا نا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر آپ نے مجھے آج اس مشکل مرحلے سے نکال لیا، آئندہ کے بعد میں سچی توبہ کر لوں گا، میں کبھی نہیں اس طرح کروں گا۔ اور پکڑا گیا، وہ شخص پکڑا گیا، جب اس کی بوتل سے اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے اور یہ خاموش رہا، تو جب بوتل دیکھی تو اس کے اندر سرکہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شرابی کی توبہ کے اوپر اس کی شراب کو اگر سرکہ بنا سکتا ہے، تو ہم لوگ تو پھر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو پھر کبائر گناہ سے بچنے والے ہیں۔ یعنی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہمارے نوجوان اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھتے ہیں رہنے والے ہیں، آپ تصور کریں کہ وہ تو اس سے کہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اصل میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا وہ بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ آپ جو وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس میں نا کچھ اسرار ہیں علی، اور وہ اسرار یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کل یا ایھا الانسان، لوگوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کل یا ایھا الرجال، ان مردوں سے کہہ دیجئے، یہ ان عورتوں سے کہہ دیجئے، ان تاجروں سے کہہ دیجئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل یا عبادی الذین اسرفوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جو ہیں نا، میرے بندے، آج کوئی پولیٹیکل جماعت ہوتی ہے نا، تو انہوں نے جب ان بندوں سے یا ان پکڑے ہوئے بندوں سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اور ایک طرف میرا رب العالمین جو اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اور ساتھ آگے ان کی ڈیفینیشن بھی کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں علی انفسہم جنہوں نے اس قدر زیادتی کی ہے، اس قدر وائلیشن کی ہے، اس قدر حدود کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، اس قدر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے کہ اس میں جو لفظ ہے نا اعلی انفسہم، یہ جس طرح اس کے اوپر فوم ہے نا اسپیکر مائک کے اوپر، اعلیٰ کا ایک عربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح سے ڈھانپ لینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ وہ بندے کہ جنہوں نے اس قدر گناہ کیے ہیں کہ اپنے جسم کا ایک بال بھی نہیں چھوڑا کہ وہ گناہوں میں لت پت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے چلے ہو، نا امید نہ ہونا، وہ اس کی بڑی رحمت ہے، اور تمہارے دنیا کے درختوں کے پتوں کی مانند، ریت کے ذروں کی مانند، آسمان کے ستاروں کی مانند، اور یعنی اس سے بھی زیادہ تمہارے اگر گناہ ہو جائیں گے، تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رب کی محبت کا ادراک ہمیں عطا فرما دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے کتنی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو رزین سے مروی ہے، ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شاید لمبی حدیث ہے، بیچ کا پورشن میرے سامنے ہے، غالباً محسوس ایسا ہو رہا ہے، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لافظ، اللہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے اپنے بندے پر جب وہ بہت ڈسپیئر کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے، اللہ مسکراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سون اللہ از گوئنگ ٹو ریلیو ہم، اللہ ان قریب اس کو ریلیف دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ہم آج سے 5 سال پرانا کوئی مسئلہ نکالیں، آج ہمیں شاید یاد بھی نہیں وہ مسئلہ، اس ٹائم ہم بڑے پینک ہو رہے ہوں گے، اس ٹائم ہم بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہے، میں تباہ نہ ہو جاؤں، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن اللہ نے کیا دیکھ لیا، فیوچر پتہ ہے اللہ کو کہ 5 سال بعد عبد الوارث کہاں ہے، 5 سال بعد محمد علی کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ مسکرائیں گے کہ یہ بندہ پینک ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ مشکل اس کو کہاں لے جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں اس سے جو لیسنز لرن کرے گا یہ وہ اس کے لیے کتنے فائدے مند ہیں، اور اللہ کو آگے کا سارا جو ہے فیوچر نظر آ رہا ہے، کہ بلکہ یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت مل جائے، کہ یہ میرا فلانا بندہ یہ تو جنت میں ہے۔ جیسے کئی لوگ سوال کرتے ہیں وارث بھائی کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے انہیں، مائیں، وہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، مائیں اپنے بچے کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن انشاءاللہ وہ سب جنت میں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو وہ ماں جنت میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ابھی پرورش کر رہے ہیں ان بچوں کی، اور اللہ کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ ساری فیملی جنت الفردوس میں اکٹھی ہے، اور پھر اس قربانی کا ایک بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، بہت امت بڑا کو۔ ریوارڈ ہے۔ تو اس لیے دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں اپنے بندے کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو پینک ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کو میں ریلیف دینے والا ہوں، عنقریب ریلیف دینے والا ہوں۔ اس پر جو ہے ابو رزین رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو رب مسکراتا ہے تو اس سے تو خیر سے محروم ہونا یہ تو بہت بڑی پھر ناشکری ہوگی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ہمارا رب مسکراتا ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، جی، اور اس میں جو آسانی ہے وہ دو ہیں اور مشکل ایک ہے، کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، یعنی آسانیاں دو ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مشکل کے بعد حجاج بن یوسف علی بھائی، اس کے بارے میں کوئی بہت یعنی لکھنے والوں نے بہت پازیٹیولی لکھا، بہت یعنی الفاظ سخت استعمال ہوئے، ظالم اور اس طرح کے، لیکن اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد اور اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ جو تھا اس کا، وہ سن کے نا میں تو کم سے کم ہل جاتا ہوں ایک بار۔ ان کی والدہ نے حجاج سے کہا کہ حجاج اتنا ظلم مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو کہا کہ اماں یہ آگ کے انگارے ہیں، یہ ذرا میرے ہاتھ پہ تو رکھنا۔ تو کہا کہ حجاج میں کیسے کر سکتی ہوں، میں تیری ماں ہوں، تجھے پتہ ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کر سکتی ہوں اور میں یہ عمل نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ اماں آپ تو ایک ماں ہو، اور وہ جو 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے کس طرح آگ میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ یعنی اس کا اعتقاد دیکھیں، اس کا گمان دیکھیں، اس کی پازیٹیوٹی دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ محبت کا یہ ایک معاملہ آپ ذرا دیکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے نا کہتا بھی ہے، کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور یہاں پہ نکل جاتا ہے مجھ سے کہ اے ایمان والو کہ تمہیں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس نے اپنے رب کے بارے میں، رب رحیم رب کریم کے بارے میں، یا ایھا الانسان، یا ایھا تمام الانسان، انسانوں سے، یعنی کافر بھی ہے کوئی بھی ہے، کس نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور آپ اس آیت کو جب دل کی نگاہوں سے پڑھیں گے نا، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت چھلک رہی ہے نا، یعنی شہد کا آپ چھتا لیجئے، اور ان چھتے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ جب آپ نچوڑیں گے نا، اور اس کے نیچے سے جو شہد ٹپک رہا ہوگا، یعنی اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ محبت ٹپک رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے چلے اوے کنے تن تاڑے رب تو غفلت دا شکار کرتے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں غفلت کا شکار ہو گئے؟